آج کل یہ فوگ کا سیزن ہے، اس کی وجہ سے ویزیبلٹی ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ ویزیبلٹی ریڈیوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوران سفر دکھائی نہیں دیتا اور اس کی وجہ سے آپ اپنا راستہ آپ کے لیے محفوظ نہیں رہتا۔ 3 سے 4 چیزیں بنتی ہیں: اوور سپیڈنگ، تیز رفتاری، غفلت لاپرواہی، اونگ آ جانا، اور اسی طرح سے ویزیبلٹی۔ ہمارے اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو دیکھ کے اپنا سفر شروع کریں۔ ہمیشہ سفر شروع کرنے سے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر ضرور اڈاپٹ کریں جو آپ کے اپنی یعنی کہ نیند پوری ہو، گاڑی کی کنڈیشن بہترین ہو اور اس میں فیول اور اس طرح سے چیزیں ٹھیک ہوں۔ جیسے تھوڑی سی بھی دھند میں کی انٹینسٹی بڑھتی ہے تو برائے مہربانی میری آپ کو ہمبل سبمیشن ہوگی، ریکمنڈیشن ہوگی کہ آپ اپنا سفر جاری نہ رکھیں، اپنے آپ کو محفوظ بنائیں۔ جان ہے تو جہان ہے۔ ٹریفک حادثہ ایک عام شاہراہ پر ہو، شاید وہ اتنا نقصان دہ ثابت نہ ہو، لیکن وہی ٹریفک حادثہ اگر موٹر وے پر ہو تو یقیناً وہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس میں بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ عام طور پر ٹریفک حادثات فرد واحد کی غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں، بے صبری، جلد بازی یا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ موٹر وے پر بھی وقتاً فوقتاً ٹریفک حادثات رونما ہوتے ہیں، اور بالخصوص جیسے آج کل سردیوں کا موسم ہے، شام ڈھلتے ہی دھند کی شدت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور حفاظتی اقدامات کے پیش نظر موٹر ویز پولیس کی جانب سے موٹر وے کو عارضی طور پر بند کیا جاتا ہے تاکہ کوئی افسوسناک واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ اس حوالے سے موٹر وے پولیس کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے، اسی حوالے سے تمام تفصیلات جانیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکٹر 1 سینٹرل زون کے سیکٹر کمانڈر عاطف شہزاد صاحب۔ عاطف صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کل جیسے سردیوں کا موسم ہے، شام ڈھلتے ہی دھند کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، موٹر وے پولیس کی یقیناً ڈیوٹی مزید سخت ہو جاتی ہے اور ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ کیا کیا اقدامات کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش نہ آئے، کسی کا جانی مالی نقصان نہ ہو؟ میں پبلک کو ان کی سہولت کے مطابق اور ان کے مال و جان کے تحفظ کے حوالے سے بات کر سکوں۔ جس طرح آپ نے خود کہا کہ آج کل یہ فوگ کا سیزن ہے، اس کی وجہ سے ویزیبلٹی ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ ویزیبلٹی ریڈیوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوران سفر دکھائی نہیں دیتا اور اس کی وجہ سے آپ اپنا راستہ آپ کے لیے محفوظ نہیں رہتا۔ جب یہ ویزیبلٹی ہم ایک نیکڈ آئی کے ساتھ 50 میٹر یا اس سے کم پہ آ جاتی ہے تو ہم اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں بولتے ہیں کہ ویزیبلٹی 0 ہو چکی ہے، یعنی کہ اس صورتحال میں روڈ کے اوپر ٹریفک کا چلنا ٹریفک کے لیے مہلک ہو سکتا ہے۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے موٹر وے پولیس جو ہے لوگوں کے حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے موٹر ویز کو بند کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے لوگوں کو ہم آگے مہم بھی چلاتے ہیں۔ ہماری جو سوشل میڈیا کی پریزنس ہے، ویب سائٹ ہے، مین پیج، اسی طرح سے ہم ٹک ٹاک، ہر جگہ پہ مطلب ہمارا جو NHMP کا پیج ہے اس پہ انفارمیشن ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں پہ موٹر ویز کے اوپر اور ہائی ویز کے اوپر بندش ہے یا کوئی اور رکاوٹ ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہے یا روڈ سلپری ہے یا بارش ہے، مطلب اس حوالے سے۔ تو ایک تو جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں اور جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں ان سب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو دیکھ کے اپنا سفر شروع کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیشہ سفر شروع کرنے سے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر ضرور اڈاپٹ کریں جو آپ کے اپنی یعنی کہ نیند پوری ہو، گاڑی کی کنڈیشن بہترین ہو اور اس میں فیول اور اس طرح سے چیزیں ٹھیک ہوں۔ اب اس فوگ کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ موٹر ویز کے اوپر تو ہم بند کر دیا موٹر ویز کو، تو یہ پھر ہمارا جو ہائی ویز ہیں، نیشنل ہائی ویز، یہ فنکشنل رہتے ہیں۔ تو اچھا، روٹین کا ٹریفک بھی اس کے اوپر آ رہا ہے اور پھر موٹر ویز کی بندش کی وجہ سے وہ سارا ٹریفک بھی بہت سارا اس کے اوپر شفٹ ہو جاتا ہے۔ بارہا ہماری ریکویسٹ کے باوجود کہ بھی آپ برائے مہربانی دھند کے موسم میں اگر بہت زیادہ ضروری نہیں ہے تو آپ اپنا سفر جاری نہ رکھیں، آپ برائے مہربانی کسی جگہ رک جائیں، محفوظ جگہ پہ رات وہاں پہ گزار لیں تاکہ کل صبح نیا سورج طلوع ہوگا، اللہ خیر کرے، ویزیبلٹی بہتر ہوگی، پھر آپ اپنا سفر کنٹینیو کریں۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو فالو کر لیتے لیکن میجورٹی نہیں کرتے۔
اچھا، جن لوگوں نے اس ہائی وے کے اوپر ان ایریاز میں ٹریول پہلے نہیں کیا ہوتا یا سال 2 سال کے گیپ سے کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں، بہت جگہ پہ روڈ سچویشن اور پھر فوگ کی وجہ سے ان کی ویزیبلٹی ڈسٹرب ہوتی ہے، تو بہت سارے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ اب اس صورتحال میں ہم لوگوں کی بار بار جو ٹول پلازاز ہیں اور کچھ محفوظ جگہیں، ان کے اوپر کھڑے ہو کے ہمارے آفیسرز پبلک ایڈریس سسٹم کے ذریعے لوگوں کو گائیڈ یہی کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اپنا اگر ضروری نہیں ہے تو سفر کو نہ جاری رکھے، اور اگر سفر کرنا ہے تو اپنی انتہائی احتیاط کو مد نظر رکھے۔ لیکن اس کے باوجود جب لوگ چلتے ہیں تو پھر گاڑیاں جب یہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس میں یہ مسئلہ پچھلے 5-6 دن کا میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں۔ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی اس سال نیا ہے، لیکن کیونکہ بہت سارا ٹریفک موٹر ویز کا بھی ادھر شفٹ ہو جاتا ہے، پھر بہت سارے لوگ اسی بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بہت ساری گاڑیاں، خاص طور پہ ان کا پراپرٹی ڈیمیج ہوتا ہے، گاڑیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، اور اس سال بھی اسی طرح سے مطلب یہی ٹینڈنسی نظر آ رہی ہے۔ فوگ جیسے زیادہ جس دن جتنی زیادہ ڈینس ہوتی ہے اس دن یہ پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے، یہ پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں گی۔ جب گاڑیاں ٹکرائیں گی بے شک وہ 30 40 50 کی سپیڈ پہ ہوتی ہے، بہت سی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ گاڑی جو ہے روڈ سے ویسے نیچے اتر جاتی ہے ہائی وے سے، یا سینٹر ریزرویشن میں جا کے ٹکرا جاتی ہے، یا اگلی گاڑی کو ہٹ کر دیتی ہے۔ تو ایسی صورت میں میں بار بار لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر تھوڑی بہت دھند ہے تو پھر بھی آپ احتیاط کریں، لیکن اگر جیسے تھوڑی سی بھی دھند میں کی انٹینسٹی بڑھتی ہے تو برائے مہربانی میری آپ کو ہمبل سبمیشن ہوگی، ریکمنڈیشن ہوگی کہ آپ اپنا سفر جاری نہ رکھیں، اپنے آپ کو محفوظ بنائیں۔ جان ہے تو جہان ہے، اور اسی طرح سے خام خواہ پراپرٹی کا لاس وہ بھی ملک و قوم کا لاس ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ 3 سے 4 چیزیں بنتی ہیں: اوور سپیڈنگ، تیز رفتاری، غفلت، لاپرواہی، اگر آپ اونگ آ جانا، اور اسی طرح سے ویزیبلٹی پراپر کلیئر نہ ہو۔ مثلا وہ ویزیبلٹی اب ریڈکشن جو ہے یہ فوگ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، آندھی طوفان بارش کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی 4 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ایکسیڈنٹ یوزلی ہوتا ہے۔ سم ٹائم ٹائر برسٹ ہے، یعنی کہ کمزور ٹائروں کے ساتھ گاڑیاں لوگ روڈ پہ لے آتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے تو اب معاشرے کو ایک اچھا پیغام، ایک اچھی نصیحت اور ان کی رہنمائی ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی کام کے لیے ہم 24 گھنٹے مطلب کوئی 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا جب موٹر وے پولیس روڈز کے اوپر لوگوں کی خدمت کے لیے اویلیبل نہ ہو۔ ہم اب موجود بھی ہیں، اس کے اندر اپنا انفورسمنٹ بھی کرتے ہیں، بریفنگ بھی دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، آپ نے اپنی ذمہ داری جب آپ خود محسوس کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، تو آپ خود اپنے لیے بھی ایک بہترین کام کر رہے ہوتے ہیں، اور معاشرے کے لیے من حیث القوم آپ ایک بہت اچھی کنٹریبیوشن کر رہے ہوتے ہیں کہ خود بھی محفوظ ہیں اور لوگوں کو بھی محفوظ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے جو بات کی حادثات کی، یقیناً اس میں مفت سروس کے دوران ڈفرینٹ طرح کی چیزیں مطلب ہم نے دیکھی۔ جو لیٹسٹ واقعہ آپ سب کے میڈیا میں بھی آیا، کوئی مہینہ 2 پہلے کی بات ہے، یہ اچ شریف کے ایریا میں M5 کے اوپر ہمارے 3 آفیسر جو ہے ایک رات میں ایک جو AC بس تھی اس کے ڈرائیور کی غفلت لاپرواہی یہ کہ نیند اس کو آ گئی۔ اچھا، اب اس کے نیند آنے سے پچھلے تقریباً 3 کلومیٹر وہ بس جو ہے پیچھے سے اس کے اپنے ڈیش کیم کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی واضح ہے، فرنٹ کی بھی اور ان سائڈ کی بھی، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈرائیور جو ہے وہ بار بار اونگ رہا ہے، اور پھر آخر ہماری جو آگے جا رہی پیٹرولنگ گاڑی ہے وہ 40-50 کی سپیڈ پہ اپنے روٹین میں سفر کر رہی ہے، اس کو اس نے پیچھے سے ہٹ کیا۔ ہمارے 3 آفیسر جو ہے نا موقع پہ شہید ہو گئے۔ بڑی تکلیف دہ وہ چیز تھی، اور اس میں جو ایک انٹرسٹنگ چیز تھی کہ ان 3 افسروں میں سے ایک آفیسر ایسا بھی تھا بالکل ینگ جونیئر پیٹرول آفیسر، ابھی یہ جون کے مہینے میں اس کا سلیکشن ہوا تھا، ابھی اس کو مہینہ 2 بڑی مشکل سے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اپنی پریکٹیکل مطلب جاب پہ آیا اور مطلب لوگوں کی خدمت کے لیے رات کو اپنی ڈیوٹی جاگ کے کر رہا ہے، لیکن ایک پیچھے سے آنے والی بس جس کا ڈرائیور نے جس کو اونگ آ گئی اور ان تینوں کو شہید کر دیا۔
اور مطلب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کی جو جوان شہادتیں ہوتی ہیں وہ مطلب ان کے گھر والوں کے لیے ایک پریشانی کا باعث بنتی ہیں. تاہم اسی لیے سے ایک جو رزلٹ میں نکالنا چاہ رہا ہوں وہ جو لوگوں کو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے تو آپ اپنا نقصان تو کرتے ہیں, اس کے ساتھ دوسروں کی زندگیاں بھی جو نا ولنریبل کر دیتے ہیں. تو برائے مہربانی آپ اس سچویشن کو سمجھیں, اور جب آپ روڈ کے اوپر جاتے ہیں اور اسپیشلی ہائی ویز اور موٹر ویز کے اوپر, کیونکہ وہاں پہ آپ کی سپیڈ 80, 90, 100, 120 تک ہو سکتی ہے, تو جیسے جیسے سپیڈ بڑھتی جاتی ہے آپ کی اسی طرح سے ولنریبلٹی بھی بڑھتی جاتی ہے. تو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے لوگوں کے تحفظ کے حوالے سے آپ ذمہ دار شہری کا رول ادا کریں, قانون کے مطابق چلیں, جو موٹر وے پولیس آپ کو گاہے بگاہے ہدایات دیتی ہیں اس کے مطابق آپ چلیں. موٹر وے پولیس حکام کی اقدامات, ان کے تمام تر انتظامات اپنی جگہ پر, لیکن فرد واحد کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے, محتاط انداز میں گاڑی چلائے. موٹر وے پر سفر کرتے وقت اگر اس کو نیند آئے تو کسی جگہ پر اسٹے کر لے تاکہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ تر و تازہ ہو کر دوبارہ اپنا سفر جاری رکھ سکے. اور جس طرح سے عاطف شہزاد صاحب نے یہ بتایا کہ جب دھند کی شدت بڑھتی ہے تو اس وقت ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. اگر غیر ضروری طور پر سفر نہ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اگر بہت ضروری ہو, مجبوری ہو سفر کرنا تو وہ ایک الگ بات. لیکن جب موٹر وے بند ہوتا ہے, نیشنل ہائی ویز پر یعنی قومی شاہراہوں پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ جاتا ہے, تو ایسی صورتحال میں بھی یقیناً موٹر وے پولیس کی ذمہ داریاں تو بڑھ ہی جاتی ہیں, لیکن جو گاڑی چلاتے ہیں ایسی صورتحال میں ان کی بھی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ محتاط انداز میں گاڑی چلائیں, فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنائیں, اور سب سے بڑھ کر کوشش کریں تر و تازہ ہو کر وہ اپنا سفر جاری رکھیں اگر انہوں نے کہیں زیادہ دور جانا ہو. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. کسی نئے ایشو کے ساتھ, کسی نئی کہانی کے ساتھ, کسی نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.